بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ 10th کلاس کی کیمسٹری ہم پڑھ رہے ہیں اور 10th کلاس کی کیمسٹری کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انڈیکیٹرز کے بارے میں ہے۔ ہم انڈیکیٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں۔ انڈیکیٹرز جیسے اشارے ہوتے ہیں، یہ اشاروں سے ہی نکلا ہے انڈیکیٹرز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ہم پہچان سکیں کہ کوئی جو سلوشن ہے، دیا ہوا سلوشن، وہ ایسڈک ہے یا بیسک ہے۔ ایسڈک یا بیسک معلوم کرنے کے لیے ہم جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کو انڈیکیٹر کے ذریعے سے ہم پہچان کرتے ہیں کہ سلوشن کس قسم کا ہے، ایسڈک ہے یا بیسک ہے۔ تو ہمارا سوال ہے کہ انڈیکیٹرز کیا ہیں، انڈیکیٹرز کیا چیز ہوتی ہے، انڈیکیٹرز کیا چیزیں ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ انڈیکیٹرز ہیں کیا۔ تو جواب اس کا ہم پڑھتے ہیں کہ انڈیکیٹرز آرگینک کمپاؤنڈز ہیں۔ یہ ایسڈک اور بیسک سلوشن میں مختلف رنگ رکھتے ہیں۔ یعنی انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، یہ ایسڈک اور بیسک سلوشن میں مختلف رنگ رکھتے ہیں۔ تو یہ تھے انڈیکیٹرز کہ انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھ لیا کہ انڈیکیٹرز کیا ہیں، یہ ایک مخصوص قسم کے کمپاؤنڈز ہیں۔ یہ کمپاؤنڈ جو ہیں یہ ایسڈک سلوشن اور بیسک سلوشن کے اندر ان کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، تو ان کو ہم انڈیکیٹر کہتے ہیں۔ ویسے جو انڈیکیٹر ہوتے ہیں یہ ہم سلوشن کے اندر اس کی پی ایچ معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو سلوشن دیا ہوا ہے اس کی پی ایچ کیا ہے۔ تو پی ایچ معلوم کرنے کے لیے جو ہم چیز استعمال کرتے ہیں وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ تو انڈیکیٹرز یہ کیا ہوتے ہیں؟ انڈیکیٹرز یہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، یہ ایسڈک اور بیسک سلوشن میں مختلف رنگ رکھتے ہیں۔ تو یہ تھے انڈیکیٹرز، یہ اس کی تعریف ہے، پیپر میں آتا ہے کہ انڈیکیٹرز کیا ہیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ انڈیکیٹرز آرگینک کمپاؤنڈز ہیں اور یہ ایسڈک اور بیسک سلوشن میں مختلف رنگ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر لٹمس یہ ایک عام انڈیکیٹر ہے۔ لٹمس کیا ہے؟ یہ ایک عام انڈیکیٹر ہے اور اس کو لٹمس پیپر بھی کہتے ہیں۔ لٹمس عام انڈیکیٹر ہے، یہ ایسڈک سلوشن میں سرخ ہوتا ہے اور بیسک سلوشن میں نیلا ہوتا ہے۔ تو لٹمس یہ ایک یونیورسل انڈیکیٹر ہے، تو اس میں یہ عام ایک انڈیکیٹر ہے۔ لٹمس یہ ایک عام انڈیکیٹر ہے اور یہ ایسڈک سلوشن میں جو رنگ ظاہر کرتا ہے وہ سرخ اور بیسک سلوشن میں یہ نیلا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک انڈیکیٹر اور انڈیکیٹر کی ہم نے مثال پڑھی ہے کہ انڈیکیٹرز آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، یہ ایسڈک اور بیسک سلوشن میں مختلف رنگ شو کرتے ہیں اور اس کی مثال لٹمس ہے۔ لٹمس ایک عام انڈیکیٹر ہے اور یہ ایسڈک سلوشن میں سرخ ہوتا ہے اور بیسک سلوشن میں یہ نیلا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہم پڑھتے ہیں کہ انڈیکیٹرز کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، کہ کیا اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی سلوشن کی پی ایچ معلوم کرنے کے لیے۔ تو انڈیکیٹر کی خصوصیت کیا ہے، تو یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ انڈیکیٹرز ہر انڈیکیٹر ایسڈک میڈیم میں مخصوص رنگ رکھتا ہے جو بیسک میڈیم میں مخصوص پی ایچ پر دوسرے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی انڈیکیٹر جو ہے یہ ایسڈک میڈیم میں اس کا ایک مخصوص رنگ ہوتا ہے اور جو بیسک میڈیم میں جب ہم ڈالتے ہیں تو اس کے جو مخصوص پی ایچ پر وہ دوسرے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ انڈیکیٹر کی خصوصیت ہے کہ انڈیکیٹر جو ہم باہر اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سیاہی کی طرح کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ انڈیکیٹر۔ تو انڈیکیٹر جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسڈک میڈیم میں ہوتے ہیں تو ان کا جو ایک مخصوص رنگ ہوتا ہے، لیکن جب ہم ان کو ڈراپ کی شکل میں بیسک میڈیم میں ڈالتے ہیں تو ان کی جو پی ایچ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ جو ہے دوسری پی ایچ پر اس کے جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا فینافتالین یہ سیاہی کی طرح کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے فینافتالین، اور یہ انڈیکیٹرز ہے۔ فینافتالین یہ انڈیکیٹر ہے، اس کا جو رنگ ہے وہ کوئی رنگ نہیں ہوتا، تو یہ سیاہی کی طرح کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس کو ہم فینافتالین کہتے ہیں۔ تو فینافتالین یہ طاقتور ایسڈک سلوشن میں بے رنگ اور طاقتور بیسک سلوشن میں یہ سرخ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فینافتالین جو ہے یہ ایسڈک سلوشن میں اگر ہو تو یہ بے رنگ ہوتی ہے، کوئی بھی رنگ ظاہر نہیں کرتی، یہ سیاہی کی طرح کی ہوتی ہیں فینافتالین، اور اس کو ہم ڈراپ کی شکل میں جب سلوشن میں ڈالتے ہیں تو اگر سلوشن طاقتور بیسک کا ہوگا تو پھر یہ سلوشن میں سرخ ہوتی ہے۔ تو یہ فینافتالین یہ ایسا انڈیکیٹر ہے جو ایسڈک سلوشن میں کیا ہوتا ہے، بے رنگ ہوتی ہے، اور طاقتور بیسک سلوشن میں یہ ہو جاتی ہے سرخ۔ تقریباً 9 پی ایچ والے سلوشن میں یہ بے رنگ ہوتی ہے، یعنی ایسا سلوشن جس کی پی ایچ 9 ہو تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ بے رنگ ہوتی ہے، اور اگر پی ایچ 9 سے زیادہ ہوگی تو یہ کیا ہوگا، سرخ ہو جائے گا۔ تو زیادہ بیسک سلوشن کے اندر یہ سرخ ہو جاتا ہے فینافتالین۔ تو یہ کچھ انڈیکیٹر دیے ہوئے ہیں، جیسے یہ میتھائل اورنج ہے، میتھائل اورنج بھی یہ انڈیکیٹر ہے، یہ سرخ
عام طور پر ایسڈک میڈیم میں سرخ ہوتا ہے، نیچے یہ پی ایچ ہے تو پی ایچ جو 4 ہے، 4 پی ایچ تک جو فیناپتھالین ہے یہ سرخ ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو 4 پی ایچ سے زیادہ والے سلوشن میں ڈالیں گے تو اس کا رنگ کیا ہو جائے گا؟ پیلا ہو جائے گا۔ اس طرح جو لٹمس ہے وہ 7 پی ایچ تک اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہوتا ہے، 7 پی ایچ تک جو لٹمس ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، لیکن جب 7 سے زیادہ پی ایچ والے سلوشن میں ہم ڈالیں گے تو اس کا جو رنگ ہے لٹمس کا وہ کیا ہو جائے گا؟ نیلا ہو جائے گا، 7 سے زیادہ پی ایچ سے اس کا جو رنگ ہے وہ نیلا ہو جائے گا۔ اس طرح فیناپتھالین ہے جو ایسڈک سلوشن جب 9 پی ایچ تک کا ایسڈک سلوشن ہو تو اس کے اندر اس کا وہ بے رنگ ہوتی ہے، 9 پی ایچ تک اس کا جو رنگ ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے فیناپتھالین کا رنگ، اور جب 9 سے زیادہ سلوشن کی پی ایچ ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سرخ رنگ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ جو سلوشن ہے وہ بیسک ہے۔ تو اس طرح مختلف انڈیکیٹر ہیں، تو یہ مختلف رنگ مختلف پی ایچ پر شو کرتے ہیں۔ میتھائل اورنج، یہ میتھائل اورنج اس کی پی ایچ رینج 4 ہے، 4 سے زیادہ کے اندر یہ پیلا ہو جاتا ہے۔ لٹمس اس کی پی ایچ رینج 7 ہے، 7 سے زیادہ یہ نیلا ہو جاتا ہے، اور فیناپتھالین یہ بے رنگ کلر کا ہوتا ہے، اور یہ 9 پی ایچ سے زیادہ والے سلوشن کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو میتھائل اورنج سرخ رنگ کا، 4 پی ایچ سے زیادہ پیلا ہو جاتا ہے۔ لٹمس یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے ایسڈک میڈیم کے اندر، لیکن جب پی ایچ اس کی 7 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ نیلا ہو جاتا ہے، اور فیناپتھالین یہ 9 پی ایچ تک بے رنگ رہتا ہے، لیکن جب 9 سے زیادہ پی ایچ ہوتی ہے تو یہ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے انڈیکیٹرز اور انڈیکیٹرز کے مختلف رنگ جو ہم نے پڑھے۔ تو امید ہے کہ جو ہم نے انڈیکیٹر کے بارے میں پڑھا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھ کر اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بنے وہ آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔